اونچی آواز میں بجتے گانے جن کے الفاظ اس قدر بے باک اور زمائنی تھے کہ شرم و حیا کا پاسدار شخص سنتے شرمندہ ہو جائے۔ رنگ برنگی روشنیوں میں ڈوبی یہ چار دیواری اور اس چار دیواری کے وسط میں موجود اسٹیج پر ناچتے وجود، کچھ دور کھڑا شخص آنکھوں میں بے یقینی لیے ان وجودوں کے درمیان اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا جسے ہمیشہ شرم و حیا میں لپٹے پایا تھا۔ آج وہی لڑکی نازیبا لباس میں ملبوس نامحرموں کے درمیان اپنے حسین بلکھاتے وجود کو نمایاں کرتے رقص میں مصروف تھی، اپنی عزت اپنا اصل سب کچھ بھلائے۔ کہاں جا رہی ہو نہال؟ نہال کو سیڑھیوں کی جانب بڑھتے دیکھ افشا بیگم نے پوچھا۔ نہال نے پلٹتے بھیگی نگاہوں سے ان کی جانب خفگی سے دیکھا۔ میں حاشر کے پاس جا رہی ہوں، آپ میں سے تو کوئی میری بات نہیں مانے گا، لیکن مجھے پورا یقین ہے وہ ضرور میری بات مانیں گے، نہ روٹھے لہجے میں کہتے وہ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر گئی۔ دل جو اس قدر دکھا تھا کہ آنسو راستہ بناتے آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ بھول جاؤ کہ وہ تمہاری اس خواہش کو پورا کرے گا، اسے بھی یہ بات قطعی منظور نہیں ہوگی کہ تم اس حویلی سے باہر قدم نکالو۔ افشا بیگم مصروف انداز میں ڈائننگ ٹیبل پر لوازمات سجاتی بولی۔ نہال نے لب بھینچے، کہیں نہ کہیں اسے بھی معلوم تھا کہ وہ اس کی بات کبھی نہیں مانے گا۔ ہمہ وقت تک وہ غصہ سجائے پھرتا ہے ناک پر، پھر بھی وہ کوشش کرنا چاہتی تھی۔ افشا بیگم کو کوئی جواب دیے بنا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ویسے تو اسے خوف کھاتی رہتی، لیکن اب تمام خوف بلائے طاق رکھتے محترمہ اپنی بات منوانے جا رہی ہے۔ افشا بیگم نفی میں سر ہلا دی، اپنے بیٹے کی حرکتوں سے سخت نالا نظر آ رہی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے تھوک نکلا۔ اس شخص کے متوقع رد عمل کو سوچتے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی، لیکن اسے ہر حال میں اپنی بات منوانی تھی، اور حاشر شاہ کے علاوہ اس حویلی کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ داجی بھی حاشر کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، وہ جو کہتا تھا وہی پتھر کی لکیر کی طرح مانا جاتا تھا۔ ہمت کر نہال، تجھے یہ قدم اٹھانا ہی ہے۔ اپنے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دروازے کا ہینڈل گھماتے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں قدم رکھنا ہی تھا کہ وہ کرنٹ کھاتے رخ بدل گئی۔ آئینے کے سامنے شرٹ لیس کھڑا حاشر آئینے میں نظر آتے اپنے حسین چہرے کو مغروریت سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم دروازہ کھلتے ایک سندلی سی مہک اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ مہک تو اس کے روم میں بستی تھی، اس کی جانب دیکھے بنا اسے پہچان گیا تھا۔ آنکھیں آئینے سے پھیرے اس نے اندر داخل ہوتے نہال کو دیکھا، جو اسے دیکھتے شرم سے سرخ پڑتے رخ پھیر چکی تھی۔ حاشر کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ شرٹ پہن لیں حاشر، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ دل پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ اس کا ورزشی توانا سینہ دیکھتے وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ شرم کا ایک گہرا اور طاقتور احساس تھا جو حاوی ہوا تھا۔ حاشر کے لبوں پر ٹھہری مسکان گہری ہوئی۔ میرا کمرہ ہے، میری مرضی میں شرٹ پہنوں یا نہیں پہنوں، تم اپنی بات کہو۔ میرا بھی شرٹ پہننے کا موڈ نہیں۔ لہجہ سنجیدہ تھا، لیکن سے آنکھیں شوخی محبت سے لبریز تھی۔ نہال نے دان پیسے، اسے شخص کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی اس کمرے میں نہ آتی۔ میں کیسے کروں گی اس طرح بات آپ سے؟ وہ جھنجھلاہٹ زدہ لہجے میں بولی۔ اس قدر بے باک تو تھی نہیں کہ وہ یوں اس کے روبرو آ جاتا اور وہ اپنی بات کہہ دیتی۔ حاشر نے قدم اس کی جانب بڑھاتے اس کا بازو جکڑے نہال کا رخ اپنی جانب کیا۔ نہال نے گھبراتے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے چہرے کے ہر درجہ قریب اپنا چہرہ لے آیا تھا۔ حاشر کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑتے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گئی۔ کیوں نہیں کر سکتی تم یوں مجھ سے بات؟ ہمارے درمیان تو کوئی پردہ نہیں، بیوی ہو میری، مجھے شرٹ لیس دیکھ سکتی ہو، مجھے چھو سکتی ہو۔ عنقریب تو تمہارا مستقل پتہ یہی کمرہ ہے، تب بھی تو مجھے یوں دیکھو گی۔ اپنی دہکتی سانسوں سے اس کے حسین چہرے کو جلساتے وہ بے باکی کا مظاہرہ کرتے اس کی کمر پر دھرے اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اسے مزید اپنے نزدیک کر گیا۔ نہال کے ہاتھ بے ساختہ اس کے کشادہ سینے پر آن ٹھہرے، چہرے کی رنگت بے انتہا سرخ ہوئی۔ اس کے الفاظ تصور کی تصویر بنتے ذہن کی سکرین پر نمودار ہوتے اسے مزید شرم میں مبتلا کر گئے۔ زبان تالو سے جا چپکی، کچھ پل لگے تھے اور وہ بھول بیٹھی تھی حاشر تک آنے کی وجہ۔ بولو، کیا بات کرنی تھی؟ حاشر اس کے سنہرے بالوں کی
نرماہٹ اپنی انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرتا گمگیرتا بولا۔ نہال اس کی آواز سنتے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ یہ شخص کبھی کبھی اس پر مہربان ہوتا تھا، کبھی کبھار اس شخص کی آنکھوں میں نرمی، محبت اور شوخی کے آثار دیکھنے کو ملتے تھے، یا یوں کہا جائے وہ جب جب اس شخص کے بے حد نزدیک ہوتی تھی، یہ شخص اپنی ذات سے غصہ، اشتعال، سنجیدگی سب دور کیے محض محبت اور شوخی بھرا انداز اپنا لیتا تھا۔ حاشر، نہال نے بات کی تمہید باندھ دی، جانتی تھی اس کی بات سننے کے بعد اس شخص کا انداز یکسر بدل جائے گا۔ بولو حاشر کے جان۔ حاشر نے اس کے بالوں کو لبوں سے چھوتے ان کی مہک اپنی سانسوں میں اتاری۔ نہال لرز اٹھی۔ حاشر، میں شہر پڑھنے جانا چاہتی ہوں، بہترین میڈیکل کالج میں۔ تھوک نگلتے وہ اپنی بات کہتے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کی گرفت اس کی کمر پر ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کے بالوں سے چہرہ نکالے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہال، تم جانتی ہو یہ بات کرنا بیکار ہے، میں تمہیں اس حویلی سے نکلنے نہ دوں، شہر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ حاشر نے اس سے دور ہوتے بیڈ پر موجود اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے قطعیت سے کہا۔ نہال کی بری نگاہوں میں آنسوں نے پل میں بسیرا کیا۔ حاشر، میرا خواب ہے پڑھنا، ڈاکٹر بننا۔ نہال کی آواز ایک قدم بھر آئی تھی۔ اور میرا خواب ہے تمہاری اس کمرے میں مستقل موجود کی، اور میرے خیال سے وقت آ گیا اب۔ حاشر کے لہجے میں نرمی ایک رمق نہ تھی۔ نہال اس کی بات سنتے تڑپ اٹھے اور وہ اپنا خواب داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ حاشر، پلیز مجھے میرا خواب پورا کرنے دے، آپ جانتے میرے لیے پڑھائی کس قدر ضروری ہے۔ نہال کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات فوراً جاری ہوئی تھی۔ حاشر کی بات اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ اگر وہ رخصتی لے لیتا تو اس کی اپنی منزل تک جانے کی ہر راہ بند ہو جاتی۔ جانتا ہوں، تبھی تو تمہیں پڑھنے کی اجازت دی نہال۔ 10 جماعتیں تم پڑھ چکی ہو جو آج تک حویلی کی کسی عورت نے نہیں پڑھی، اور اب تم شہر جانے کی بات کر رہی ہو۔ میں تم پر ایک تیز ہوا کے جھونکے تو کو برداشت نہ کروں جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ میں نے تمہیں ہر گرم و سرد ہوا سے بچا کر رکھا ہے، اس مطلبی اور فریبی دنیا سے بچاتے، اور اب تم چاہتی میں تمہیں اس دنیا کے حوالے کرتے، تمہاری معصومیت کو تم سے چھین لوں۔ تم مجھ پر انحصار رہی ہو نہال، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی، یہ 4 دیواری تمہاری محفوظ پناہگاہ ہے۔ باہری دنیا تم جیسی معصومیت سے بھری لڑکی کو نوچ کھائے گی، اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ نہال کے آنسو دیکھتے وہ نرم پڑا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو ہی تو اس کی کمزوری تھے۔ کاش یہ لڑکی جان پاتی کہ وہ اس کی محبت نہیں، اس کا عشق تھی۔ اس روئے زمین پر حاشر شاہ کے لیے سب سے قیمتی شے وہی تو تھی۔ نہال کے نزدیک آتے وہ اس کے آنسو صاف کرتا نرمی سے بولا، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ نہال اس کا ہاتھ اپنے آرے سے ہٹاتے تلخی سے بولی۔ حاشر نے اپنے لب بھینچ لیے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو آپ کو احساس ہوتا کہ ڈاکٹر بننا میرے لیے میری زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میرا خواب آپ کا خواب ہوتا، آپ میرے خواب پورا کرنے کے لیے جی جان کوشش کرتے۔ آپ نہیں کرتے مجھ سے محبت، بالکل بھی نہیں۔ 10 جماعتیں مکمل کیے مجھے 5 سال ہو چکے ہیں حاشر۔ 10ویں جماعت کے بعد تو میرا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا گیا، اور 5 سال میں نے انتظار کیا، اب اور نہیں کر سکتی میں یہاں اس لیے آئی تھی کہ مجھے لگا تھا حاشر شاہ جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ میری بات سنتے راہ نکالیں گے، داجی کو منائیں گے، لیکن میں غلط تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ اسے 2 قدم دور ہوتے وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ حاشر نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ ایسی کون سی بات ہے جو اس نے اس لڑکی کی رد کی ہو؟ اس لڑکی کی زبان سے ادا ہونے والی ہر خواہش مکمل کرنا اس کا فرض بن جاتا تھا۔ وہ اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کو اس ظالم دنیا کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ مرد تھا، جانتا تھا اس دنیا کو، اس دنیا میں انسانوں کے روپ میں رہنے والے بیڑیوں کو۔ اگر میں تمہیں شہر جانے کی اجازت دے دوں تو تم میری محبت پر یقین کرو گی؟ حاشر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہال نے بنا پل کیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو تم ثبوت مانگ رہے ہو میری محبت کا؟ حاشر مدھم سا مسکرایا۔ اگر محبت سچی ہے تو ثابت کریں۔ نہال نے اپنے آنسو صاف کرتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس شخص نے ہمیشہ اس پر پابندی عائد کی تھی،
اور ہمیشہ وہ ان پابندیوں سے نفرت کرتی آئی تھی، اور اسی نفرت اور پابندیوں کے سبب حاشر شاہ اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں داجی سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں شہر جانے دے، اب رونا بند کرو۔ حاشر آج پھر آ گیا تھا اس لڑکی کے آگے۔ نہال کے نزدیک آتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ حمائل کرتے اس کے عارض پر ٹھہرے آنسوؤں کو لبوں سے چمتے گھمگی لہجے میں بولا۔ اس لڑکی کے آنسو اس کے دل کی سرزمین پر تیزاب کے مانند گرتے تھے۔ نہال نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ شخص اس قدر جلدی مان جائے گا اسے امید نہیں تھی۔ سچ؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، 100% سچ۔ لیکن میری کچھ شرائط ہیں، وہ یہ کہ تم مجھ سے رتی برابر بھی غافل نہیں ہوگی، صرف پڑھائی پر دھیان دو گی۔ اور نہال کے حسین چہرے کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے وہ نرمی اور محبت سے کہتا ٹھہرا۔ نہال اس کے ٹھہرنے پر بے چین ہوئی اور بری آنکھوں میں سوال لیے پوچھا، اور یہ کہ ابھی چند پل میری قربت میں گزارو گی؟ اسے تنہا دستیاب ہوئی تھی، وہ کیسے موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا؟ نہال اس سے قبل مزاحمت کرتی، اس کے چہرے پر جھکتے اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں جوڑتے اسے بخلانے پر مجبور کر گیا۔ نہال نے اس کی شرٹ تھام اس کی شدت کو برداشت کیا۔ مزاحمت کا ارادہ ترک کرتے وہ اپنی آنکھیں بوند کی۔ اس وقت وجود سرشار جو تھا، اسے شہر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اب اس کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ اس وقت ذہن و گمان میں محض اپنی خواہش کی تکمیل کی خوشی سوار تھی۔ تبھی تو وہ اپنا آپ حاشر کو سونپے اس کی جسارتیں برداشت کرتی تھی، جبکہ حاشر اس کے لمس کو محسوس کرتے مدہوش سا ہوتے اب اس کی گردن پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتے دنیا و مافیا سے بیگانہ تھا۔ تمہیں شرائط تو یاد ہے نا نہال؟ ہاسٹل کے آگے گاڑی روکے وہ نہال کے خوشی سے جگمگاتے چہرے کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ نہال جو ہاسٹل کو اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اسبات میں سر ہلا کے حاشر اپنی لب سختی سے بینچ گیا۔ نہال کا سارا دھیان ہاسٹل کی جانب تھا، اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلط کر دیا، تمہاری بات مانتے تم تو اب بھی مجھ سے غافل ہو چکی ہو۔ حاشر اس کا ہاتھ جکڑے سرد لہجے میں کہے تو اس کی تمام توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا تھا۔ نہال نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں تو، ایسی تو بات نہیں ہے حاشر۔ نہال نے فوراً نفی کی۔ یک لخت دل سکڑ کر پھیلا تھا، کہیں یہ شخص اسے واپس نہ لے جائے۔ اس قدر مشکل سے تو راضی کیا تھا، ہونی بھی نہیں چاہیے نہال۔ میں کبھی یہ بات برداشت نہیں کروں گا کہ تم اسے غافل رہو۔ موبائل فون تمہارے پاس موجود ہے، اس میں صرف میرا نمبر محفوظ ہے۔ میں ہر روز رات کو کال کروں گا، تم کالج سے سیدھا ہاسٹل آؤ گی۔ ڈرائیور کو میں سب کچھ سمجھا چکا ہوں، کسی سے بیجا جان پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی باتوں میں مت آنا، مجھے بتائے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اسے یوں سمجھا رہا تھا مانو وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ لہجے میں، آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ فکر ہی فکر تھی۔ حاشر میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، اپنا خیال رکھوں گی میں۔ نہال منہ کے مختلف زاویے بناتے بولی۔ وہ دودھ پیتی بچی تو نہ تھی کہ اسے ہر ایک بات سمجھائی جاتی۔ اپنی ہی ذات اور خوشی میں مگن وہ حاشر کی نگاہوں میں تیرتی اپنے لیے فکر بھانپ ہی نہیں پائی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم چھوٹی بچی نہیں ہو، لیکن تمہاری فکر مجھے میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو تو۔ میں پاکستان میں نہیں ہوں گا، مجھے ایک بزنس ڈیل کے لیے لندن جانا ہے، اس لیے تمہاری طرف سے خاصا فکر مند ہو گیا ہوں۔ اگر یہاں ہوتا تو تمہارے ساتھ شہر ہی شفٹ ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، لہجے میں محبت، اور آنکھیں نہال کے نقوش پر گھڑی اسے خود میں بسانا چاہتی تھی۔ نہال خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ فی الوقت وہ بس ہواؤں میں اڑتی پتنگ کی مانند خود کو محسوس کر رہی تھی۔ جہاں یہ دوری حاشر کے لیے وبال جان تھی، وہی یہ دوری اس کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں جاؤں حاشر؟ تا دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی بھی تو کیا؟ حاشر زخمی سا مسکرا گیا۔ وہ واقف تھا اس بات سے کہ وہ اس لڑکی کے دل میں وہ مقام نہیں رکھتا جو مقام وہ اس کے دل میں رکھتی تھی۔ نہال کو اس ہجر سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا جتنا اس سے پڑ رہا تھا۔ اس کی حفاظت کی خاطر عائد کی گئی پابندیوں کے سبب اس کے دل میں خاص مقام حاصل نہیں کر پایا، لیکن پھر بھی وہ سرشار تھا، کیونکہ اس لڑکی کے پور پر وہ حاکم تھا۔ یہ لڑکی سرتا پیر اس کی تھی۔ اپنا خیال رکھنا نہال۔
تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ چند لفظ جو محبت سے لبریز تھے اور ماتھے پر اس کے لبوں کا نرم لمس، نہال یکدم نروس ہوئی۔ یہ شخص پل میں تولا پل میں ماشا تھا، کبھی موم سے بھی نرم تو کبھی سخت چٹان سے بھی سخت۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، مسکراتے ہوئے کہتی وہ گاڑی سے اتری۔ حاشی نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو ہاتھ ہلاتے اسے الوداع کہہ رہی تھی، اور عاشر کا دل دھڑکنا بول رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یوں محسوس ہو رہا تھا گویا وہ اسے خود سے دور، بہت دور کر گیا ہے۔ دل شدت سے تمنائی تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچ لے، لیکن وہ گاڑی سے اتر نہ سکا۔ اگر اس لڑکی کے نزدیک جاتا تو پل نہ لگاتا اسے واپس لے جانے میں۔ مسکراتے ہوئے اسے الوداع کہتے وہ نظروں سے اوجھل ہو جانے تک اسے دیکھتا رہا۔ جو ہی اس نے ہاسٹل کا گیٹ عبور کیا، حاشر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں شاہ حویلی قائم تھی، جو اپنے رسم و رواج اور برسوں سے سرداری کا تخت سنبھالنے کے سبب مشہور تھی۔ قاسم شاہ کی 2 اولادیں تھیں، بڑے بیٹے حافظ صاحب اور ان کی زوجہ سمرین بیگم تھی، جن کی ایک اولاد تھی حاشر شاہ، طبیعت کے لحاظ سے سخت سرد اور سنجیدہ رہنے والا، سیاہ بال، تیکھے جاذبے سے بھرپور نقوش، توانا و مضبوط وجود، سحر انگیز شخصیت کا مالک جو داجی کی آنکھوں کا نور تھا، جس کے فیصلے کو پتھر کی لکیر مانا جاتا تھا۔ چھوٹے بیٹے مصطفیٰ شاہ تھے، جن کی زوجہ افشا بیگم تھی، اور اللہ نے انہیں بھی ایک اولاد سے نوازا تھا، نہال شاہ، سنہری بالوں والی گڑیا، جسے 15 سال کی عمر میں ہی حاشر شاہ کے نام کر دیا گیا تھا۔ جہاں حاشر شاہ اپنی سنہری آنکھوں والی گڑیا کو دنیا کی نظروں اور سرد و گرم ہوا سے بچاتے حویلی میں قید کرتے اس کی معصومیت کی حفاظت کرتا تھا، وہی اس کی یہ پابندیاں نہال شاہ کو ہر درجہ ناگوار گزرتی تھی۔ جہاں حاشر شاہ کے لیے سب سے قیمتی اور متاع جان نہال شاہ تھی، وہی نہال شاہ اپنے دل میں حاشر شاہ کے لیے کوئی بھی جذبہ منقود پاتی تھی۔ تو تم نہیں چل رہی میرے ساتھ نہال؟ سومیا نے خفگی سے پوچھا۔ ایک ماہ ہونے کو آیا تھا اسے شہر آئے ہوئے۔ بہت کم وقت میں اس کی سومیا سے گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وجہ سومیا کا ملنسار انداز تھا۔ نہیں سومیا، کافی رات ہو جائے گی اور حاشر مجھے کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے، جب سومیا نے اسے آج رات یونی میں ہونے والی کنسرٹ کے بارے میں پوچھا۔ اف، ایک تو یہ حاشر، جب دیکھو تمہاری زبان پر اس شخص کا نام ہوتا ہے، گز بھر کا تمبو تم لپیٹ کر آتی ہو، پوچھو تو کہتی ہو حاشر نے کہا ہے۔ تمہارے موبائل میں صرف اور صرف اس شخص کا نمبر سیو ہے۔ کسی لڑکے سے دوستی کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، تم تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی، اور کہیں باہر جانا، اس پر بھی یہی سننے کو ملتا ہے حاشر نہیں مانیں گے۔ آخر یہ حاشر تمہارا شوہر ہے یا کوئی جن درندہ جو تمہیں قید میں رکھنا چاہتا ہے؟ سومیا بھڑک اٹھی۔ نہال نے لب چباتے اس کی جانب دیکھا، اس کی باتوں کے سبب شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ یہ سب میری حفاظت کے لیے کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچے۔ نہال نے دفاع کرنا چاہا، حتیٰ کہ یہ سبب اس کی برداشت سے بھی باہر ہو رہا تھا۔ نقصان؟ میری جان، ذرا نگاہیں اطراف میں گھماؤ اور دیکھو یہاں کسی لڑکی نے اتنا لمبا تمبو نہیں لپیٹا ہوا۔ ان سب کے دوستوں میں لڑکے بھی شامل ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے آتی جاتی رہتی ہیں، انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ سومیا کے کہنے پر نہال نے نظریں گھمائے اطراف میں دیکھا۔ تمام لڑکیاں ماڈرن لباس میں ملبوس تھی، کسی نے بھی اس کی طرح چادر سے خود کو ڈھانپا نہیں تھا۔ یہ سب تمہارا مذاق اڑاتی ہوں گی، لکھ کر لے لو، اور مجھے بالکل نہیں برداشت کوئی میری دوست کا مذاق اڑائے۔ سومیا ٹھیک کہہ رہی تھی، تمام لڑکیوں کی نگاہیں اسے خود کا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ یکدم دل پسیج سا گیا اس کا۔ پر وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سومیا کی باتیں اسے بدگمان کر رہی تھی، اس کا دل اسے باغی بننے پر مجبور کر رہا تھا۔ سوری سومیا، اس کی بات پر ہنستے اسے معذرت کر گئی۔ نہال کی بری آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھری۔ دیکھو میری جان، محبت قید کا نام نہیں ہے، وہ تو تمہیں اپنا قیدی بنا گیا ہے کہ تم سانس بھی اب اس کی مرضی سے بھرو۔ محبت یہ تھوڑی ہوتی ہو، محبت میں تو محبوب کو آزادی مل جاتی ہے، اسے اڑان بڑھتے دیکھا جاتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ
یہ کہنا زیادہ صحیح کہ وہ تم پر اعتبار نہیں کرتا، تبھی تو اس قدر پابندیاں عائد کرتا ہے تم پر۔ سومیا ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور اس کی سنگت میں رہتے نہال بھی زندگی کو ایک الگ طرز پر جینا چاہتی تھی، تمام پابندیاں توڑے اپنی مرضی سے۔ میں کیا کروں اب سومیا، مجھے اپنا مذاق نہیں بنوانا، نہال بھرائے لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ دل میں یہ بات تیر کے معنی چبھی تھی کہ حاشر کو اس پر بھروسہ نہیں۔ سومیا کی آنکھوں میں چمک ابھر کر معدوم ہوئی۔ تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، اپنی ڈریسنگ، اپنا انداز، اور ہاں سب سے پہلے تو تم اس حاشر سے باتیں چھپانا سیکھو۔ سومیا حاشر کا نام لیتے یوں منہ بنا گئی تھی مانو اس کا حلق تک کڑوا ہو کیا ہو۔ تم مدد کرو گی میری؟ نہال سومیا کے بنے گے جال میں پھنس چکی تھی، بھول چکی تھی حاشر کی تمام ہدایت، اس کی تمام محبت، اس کی فکر، سب کچھ۔ فی الحال تو اسے سب کی مذاق اڑاتی نگاہیں کھائی جا رہی تھی۔ بالکل کروں گی، تو میری ایک اکلوتی دوست ہو۔ سومیا اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ نہال مسکرا گئی، اس بات سے انجان کہ وہ جس راہ پر قدم رکھ چکی ہے اس کا اختتام بربادی ہے، محض بربادی۔ سیاہ پیروں کو چھوٹی فراک میں ملبوس دوپٹہ کندھے پر ڈالے، سنہری بالوں کو کھولا چھوڑے وہ حسین نقوش کو میک اپ سے ابھارے ڈلتی شام کے وقت یونی میں منعقد کنسرٹ میں موجود تھی۔ لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ اشتیاق بھری نگاہوں سے ہر چیز کو دیکھتے اس ڈھلتی شام کی خوبصورتی محسوس کر رہی تھی۔ ہر فکر بھلائے دل بلیوں کی مانند سینے میں اچھل کود کر رہا تھا۔ خوشگوار احساس تھا جس نے وجود کو گھیر لیا تھا۔ خوش ہو تم؟ سومیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بے حد، بہت خوبصورت ہے سومیا، یہ ٹھنڈی ہوائیں، گلوکار کی آواز، لوگوں کے کہکے، سب حسین ہے۔ نہال لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے ایک گہرا سانس بھرتے گویا ہوئی۔ زندگی دیکھو کتنی حسین ہے، اب تمہیں احساس ہوا؟ حاشر شاہ محض تمہیں قیدی بناتے زندگی سے دور کرنا چاہتا تھا، ان رونقوں سے، ان شاموں سے۔ سومیا کے کہنے پر وہ لب بھینچ گئی، حاشر کی تمام پابندیاں شد و مت سے یاد آ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ مجھے قید میں رکھنا چاہتا ہے، اس نے ہمیشہ مجھے اپنا پابند بنایا ہے، کبھی مجھے آزادی محسوس نہیں کرنے دی۔ وہ باغی ہو چکی تھی، وہ حاشر سے سخت بدگمان ہو چکی تھی، اور یہ محض شروعات تھی۔ ہیلو، کیا آپ کا تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ مردانہ خوبصورت آواز نہال کے نزدیک سے گونجتے اسے چونکا گئی۔ نہال نے پلٹتے اپنے نزدیک کھڑے خوش شکل لڑکے کی جانب دیکھا جو اس کی جانب مسکاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہال کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی، اس شخص کی نگاہیں خود پر گڑی دیکھ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ چور نگاہوں سے اس نے سومیا کی جانب دیکھا جس نے آنکھوں سے اشارہ کرتے اسے بات کرنے کو کہا۔ نہال نے رخ اس لڑکے کی جانب کیا۔ جی، مدھم لہجے میں گویا ہوئی، ہتھیلیاں پسینے سے عرق آلود ہوئی۔ حاشر کے علاوہ اس نے کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی تھی، آج یہ صورتحال اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ میرا نام سبحان ہے، آپ کی کلاس میں موجود ہوتا ہوں، بس آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ سبحان کا لہجہ شریر تھا۔ نہال نے جھکی نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا، جبکہ سومیا خاموشی سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس یہی کہنے آیا تھا، آج آپ الگ الگ لگ رہی ہیں، مطلب حسین لگ رہی ہیں۔ نہال کے دیکھنے پر وہ اپنی بات کہتا وہاں سے رفو چکر ہوا۔ نہال ہکا بکا سی اس کی پشت کو دیکھتی رہی، اپنی تعریف پر رنگت میں سرخیاں شامل ہوئی۔ اگلے پل وہ سومیا کی جانب دیکھتے کہکا لگا گئی، دونوں کا کہکا فضا میں گونجنے لگا۔ کچھ پل پہلے جو بھی ہوا وہ اس کے لیے نیا تھا، اور اسے رتی برابر بھی اس شخص کی تعریف بری نہیں لگی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور وہ اب ہاسٹل میں قدم رکھ رہی تھی۔ حسین شام کا اختتام تو ہو گیا تھا، لیکن تھکن حد سے سوا تھی۔ پہلی بار وہ اتنی دیر تک باہر رہی تھی۔ سومیا کے علاوہ بھی چند لڑکیوں سے آج اس کی دوستی ہوئی تھی، جنہوں نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے تھے۔ وہ زندگی میں کبھی اس قدر خوش نہ تھی جس قدر آج وہ خوش تھی۔ لبوں پر مسکان سجائے اپنے کندھے پر پڑے دوپٹے سے الجھتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب موبائل فون کی بجتی رنگ ٹون اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ نہال نے زبان تالو تلے دباتے اپنی آنکھیں میجی۔ اس وقت صرف ایک انسان ہی اسے کال کر سکتا تھا،
اور وہ حاشر تھا۔ موبائل سکرین اپنے سامنے کرتے حاشر کا نام سکرین پر جگمگاتے دیکھ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس نے اپنے لبوں پر لگا مصنوعی رنگ اتارتے اپنی آنکھیں تیزی سے صاف کرتے بیڈ پر لیٹتے اپنے گردن تک کمفرٹر تانا، بالوں کو الجھاتے وہ اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ کال اٹھاتے ہی حاشر کا خوبرو چہرہ اسکرین پر ابھرا۔ وہ جو صبح سے میٹنگز میں مصروف اب چند پل اپنے سکون کو دیکھتے پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ نہال کے چہرے کو دیکھتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے گہری سکوندہ سانس بھر گیا۔ اتنی دیر کیوں لگائی فون اٹھانے میں نہال؟ ماتھے پر بل لیے حاشر نے پوچھا۔ نہال نے آنکھیں مسلتے اس کی جانب دیکھا۔ میں سو رہی تھی حاشر، آپ نے میری نیند خراب کر دی۔ وہ اسے شکایت کر گئی؟ حاشر کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ عادت ڈال رہا ہوں، پاکستان آنے کے بعد بھی یوں ہی خلل ڈالوں گا تمہاری نیند میں۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ تم تب میری فون کال کے سبب نہیں میرے لمس کو محسوس کرتے نیند سے بیدار ہوگی۔ زمائنی بات کہتا وہ اس کی رنگت میں سرخیاں شامل کر گیا۔ نہال نے نظریں اس سے پھیر لی۔ کچھ شرم و حیا کا احساس تھا تو کچھ اس بات کا ڈر بھی تھا کہیں وہ جھوٹ نہ پہچان لے۔ میں تھک گئی ہوں حاشر، نیند آ رہی ہے۔ وہ اس وقت اس شخص کی نگاہوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ میں بھی تھک گیا اور نیند مجھ سے روٹ گئی ہے نہال، تم جو نہیں ہو پاس۔ حاشر نے اپنی دید کی پیاس کو بجھاتے غمگین لہجے میں کہا۔ بے چین وجود اب راحت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کن لفظوں میں اس لڑکی کو بتاتا کہ اس کا سکون، اس کا چین اس لڑکی کی ذات میں چھپا تھا، اور یہ دوری اسے اس کا سکون و چین چھین گئی تھی۔ مجھے سونا ہے حاشر، کل بات کرتے ہیں۔ نہال بس راہ فرار چاہتی تھی۔ تم سو جاؤ، نیند ابھی میری نگاہوں میں نہیں اتری، ابھی تو اپنے سکون سے ملا ہوں، اتنی جلدی دور نہیں جانا چاہتا۔ تم کال مت کاٹو، موبائل ایک طرف رکھ دو، میں تمہیں سوتا دیکھ کے پرسکون ہو جاؤں گا۔ کاش وہ دیکھ پاتی اس شخص کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت، کاش وہ اس کے لفظوں میں چھپی محبت اور شدت کو محسوس کر پاتی، تو اپنے بڑھتے قدم روک لیتی، جان جاتی کہ وہ پابندیاں نہیں تھی، وہ محبت تھی، فکر تھی اس کی حفاظت کرنے کی، ایک کوشش تھی اسے دنیا میں موجود بھیڑیوں اور درندہ سے بچانے کی، اور اس کی معصومیت کی حفاظت کی خاطر وہ اسے خود تک محدود رکھتا آیا تھا۔ ٹھیک ہے، نہال سنجیدگی سے کہتی موبائل ایک طرف رکھتے اپنی آنکھیں موند کی۔ وجود تھکن سے چور تھا اور نیند بھی حاوی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی گزری حسین شام آنکھوں کے پردوں پر فلم کی مانی چلتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ چہرے پر پرسکون تاثرات نے ڈیرا جمایا اور وہ نیند کی وادی میں قدم رکھی۔ حاشر اسے تکتے اپنی آنکھوں کو راحت پہنچاتا رہا، اس بات سے انجان کہ اس کی بیوی سے بدگمان ہوتے ایک ایسے راستے پر قدم رکھ چکی ہے جو ان دونوں کے اس خوبصورت رشتے کو بکھیر کر رکھ دے گا۔ نہال سرخ قمیص شلوار میں ملبوس سومیہ اور سبحان کے ساتھ اس وقت یونی کے گراؤنڈ میں موجود تھے جب سبحان نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا نہال، سبحان نے بات کی تمہید باندھی۔ نہال اس کی آنکھوں میں اس کی بات اخذ کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو وہ کہنا چاہتا تھا نہال وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ نہال رکو، میری بات تو مکمل ہونے دو۔ سبحان برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ میں جانتی ہوں سبحان تم کیا کہنا چاہتے ہو، پلیز خاموش رہو اور مجھے جانے دو۔ میں شادی شدہ ہوں، بے شک یہ آزادی مجھے چاہیے تھی، میں ایسے ہی زندگی جینا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے اس رشتے سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ نہال کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہال تم تو شخص کو پسند نہیں کرتی، پھر کیسی بے وفائی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے کبھی اس شخص سے محبت نہیں کی، پھر بے وفا تو نہیں ہوئی تم۔ سبحان تم سے محبت کرتا ہے، اس کے ہر انداز سے محبت جھلکتی ہے، تم یوں اس کی محبت رد نہیں کر سکتی۔ سومیہ نے فوراً بات میں دخل اندازی کی۔ سومیہ بے شک میں شخص سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ شوہر ہے میرا، حق رکھتا ہے مجھ پر، میں کیسے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کی محبت قبول کر سکتی ہوں؟ نہال کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ تو بیعت تمہیں تب یاد ہونی چاہیے تھی جب تم سبحان کے ساتھ وقت گزاری تھی نہال، ہم پورا دن اس کے ساتھ رہتے ہیں، تمہاری کالز پر اس سے بات ہوتی رہتی ہے،
اب تم یوں اس کی محبت رد کر رہی ہو؟ سومیا کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا نہال کا انداز۔ دوست کی حیثیت سے سومیا میں صرف سبحان کو اپنا دوست سمجھتی ہوں۔ نہال چیخی۔ سومیا تنزیہ ہنسی۔ نہال پلیز میری محبت یوں رد نہیں کرو۔ تم نے خود کہا تھا تمہیں حاشر سے محبت نہیں۔ تم کیوں اس زبردستی کے بندھے رشتے میں قید ہو؟ آزادی لے لو اس کی اور میری ہو جاؤ۔ میں تمہیں ہر وہ آزادی دوں گا جو تم چاہتی ہو۔ تم پر کوئی روک ٹوک نہیں لگاؤں گا۔ سبحان کا لہجہ متلجی ہوا۔ نہال نے دان پر دان جمائے ضبط کیا۔ سبحان اس رشتے سے آزادی نہیں حاصل کر سکتی میں۔ حاشر کبھی مجھے آزاد نہیں کرے گا۔ تم اپنے قدم پیچھے موڑ لو۔ میں تمہاری محبت کبھی قبول نہیں کروں گی۔ مجھ پر حاشر شاہ کا حق ہے اور وہ تعامل اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ نہال بھیگی آواز میں کہتے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی وہاں سے بھاگی۔ سبحان نے سرخ چہرہ لیے سومیا کو دیکھا۔ تم نے تو کہا تھا وہ راضی ہو جائے گی۔ سبحان سومیا پر گرایا۔ سومیا گڑبڑائی۔ مجھے کہاں پتہ تھا کہ وہ اس رشتے میں اس قدر وفادار ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، وہ اس پر بیجا پابندیاں لگاتا ہے۔ میں نے تو جی توڑ کوشش کی اسے ورگلانے کی، اور یقین کر وہ حد سے زیادہ بدگمان ہے اپنے شوہر سے۔ سومیا نے فوراً سے وضاحت دی۔ مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اور انتظار میں کر نہیں سکتا۔ سودا کر چکا ہوں اس لڑکی کا، جلد از جلد بائی کو سونپنا ہے۔ کچھ بھی کرو تم کسی بھی حد تک جاؤ، بس مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ سبحان سومیا کے نزدیک آتے اس کی تھوڑی جکڑے دبا دبا سا گرایا۔ سومیا نے تکلیف برداشت کرتے اسبات میں سر ہلایا۔ سبحان اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سومیا نے اپنے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالتے کینہ تو اس نگاہوں سے سبحان کی پشت کو تکا۔ سبحان اور سومیا دونوں ساتھ غیر قانونی کام کرتے تھے۔ یونیمیائی نے لڑکیوں کو ورگلاتے، اپنے جال میں پھنساتے، کبھی انہیں بلیک میل کرتے تھے تو کبھی انہیں آگے اچھی خاصی رقم میں کوٹھے پر بیچ دیتے تھے، اور یہ کام وہ اس قدر صفائی اور محتاطی سے سر انجام دیتے تھے کہ کسی کو بھی ان پر شک نہ ہوتا تھا۔ نہال ان کے لیے آسان شکار ثابت ہوئی تھی، جو پہلے اپنے گھر والوں کی پابندیوں سے خائف تھی۔ سومیا کے ورگلانے پر ہر چیز بلائے وہ اپنے گھر والوں اور خاص کر حاشر کو اپنا دشمن بان بیٹھی تھی۔ ان گزرے 2 ماہ میں وہ نہال کی اچھی خاصی برین واشنگ کر چکی تھی۔ 3 ماہ کے طویل انتظار کے بعد اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ سرداری نبھانے کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا بزنس بھی تھا جو بیرون ملک تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ لندن میں کامیاب پروجیکٹ کے بعد وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان آیا تھا۔ اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھا وہ نہال کو یاد کرتے مسکرا رہا تھا۔ گاڑی کا رخ نہال کے ہاسٹل کی جانب تھا۔ 3 ماہ کی تمام تر بے چینیاں، بے قراری، تڑپ، وہ سب نہال پر آشکار کرتا اس کے لمس سے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہاسٹل کے آگے گاڑی روکتے وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب بڑھا۔ مجھے مسز حاشر سے ملنا ہے، شوہر ان کا۔ حاشر نے ریسیپشن پر آتے اپنا تعارف دیا۔ سوری سر، میں نہال تو ہاسٹل میں نہیں ہے۔ ریسیپشنسٹ کے جواب پر اس کی سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ وہ ساختہ اپنی کلائی میں بندی گھڑی کی جانب دیکھا جو رات 11 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ اس وقت نہال کا ہاسٹل میں نہ ہونا غیر متوقع تھا۔ دوبارہ چیک کریں؟ لہجہ انتہائی سرد تھا۔ ریسیپشنسٹ نے دوبارہ چیک کیا۔ سر، وہ ہاسٹل میں موجود نہیں۔ اب کی بار ریسیپشنسٹ نے لفظوں پر زور دیا۔ حاشی نے جبڑے سختی سے بھینچے۔ نہال کا نمبر ملایا۔ بیل جاری تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ یکلخت ایک سوچ نے دماغ نے کنڈا مارا، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہیں۔ یہ سوچاتے اسے اپنے جسم میں موجود خون خشک پڑتا محسوس ہوا۔ سانسیں سینے میں اٹکی۔ اس طرح اپنے پل میں وجود کو جکڑا۔ موسیٰ، یہ نمبر ٹریس کرو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسے نہال کی لوکیشن معلوم کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے ڈرائیور پلس پی اے کو کہتے اس نے اپنی پیشانی انگوٹھے سے رگڑی۔ موسیٰ نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اگلے چند پلوں میں لوکیشن اس کے گوش گزار کی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم یہ؟ لوکیشن جاننے کے بعد وہ موسیٰ پر پھٹ پڑا۔ سر، یہی لوکیشن ہے۔ موسیٰ منمنایا۔ تم حویلی جاؤ، حویلی میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتانا۔ سرخ رنگت بھینچے جبڑے
گردن اور ماتھے کی پھولی رگیں اس کا ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی معنی چل رہی تھی۔ آخر نہال اس جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ یقیناً وہ کسی خطرے میں تھی، ورنہ اس کی نہال اس جگہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ذہن میں باتوں کے تانے بانے بنتے وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اس کی ہری اور نیلی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ گاڑی ہوا کے دوش پر سوار تھی۔ کراچی شہر کی اس پر رونق گلی میں گاڑی روکتے وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے مطلوبہ جگہ کے جانب بڑھا۔ اندر داخل ہوتے تیز میوزک کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتے اس کی ناگواری میں اضافہ کر گئی۔ سیاہ زیرک سرخ ڈوروں سے مزید نگاہیں چاروں طرف گھومتے اپنے مطلوبہ وجود کی تلاش میں تھی۔ ایک منظر پر نظر پڑتے اس کی تلاش ختم ہوئی۔ لہو رنگ نگاہوں میں ٹھہرے قہر میں کمی واقع ہوئی، پھر وہاں بے یقینی نے جگہ بنائی۔ اونچی آواز میں بجتے گانے جن کے الفاظ اس قدر بے باک اور زبانی تھے کہ شرم و حیا کا پاسدار شخص سنتے شرمندہ ہو جائے۔ رنگ برنگی روشنیوں میں ڈوبی یہ چار دیواری اور اس چار دیواری کے وسط میں موجود اسٹیج پر ناچتے وجود اور ان وجودوں کے درمیان وہ لڑکی جسے ہمیشہ اس نے شرم و حیا میں لپٹے پایا تھا، آج وہی لڑکی نازیبا لباس میں ملبوس نامحرموں کے درمیان اپنا حسین بلخاتے وجود کو نمایاں کرتے رقص میں مصروف تھی۔ اپنی عزت، اپنا اصل، سب کچھ بھلائے حشر کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہوئی۔ یہ منظر اس کے وجود کو ایندھن کے معنی جلا کر خاکستر کر گیا۔ یہ اس کی نہال نہیں تھی، اس کی نہال تو اس کی ذرا سی نزدیکی پر سرخ گلاب بنتے اپنی نگاہیں جھکا جاتی تھی، اور پھر کئی کئی دن تک وہ اس سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ وہ چاروں جانب سے نامحرموں کے درمیان گانے کے بولوں پر ناچ رہی تھی۔ حاشی شاہ کی غیرت پر کاری وار ہوا تھا کہ اس کی روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ آنکھوں میں بسم کر دینے والے تاثرات لیے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ نہال جو سومی اور سبحان کے ہمراہ آج پھر کلب میں آئی تھی، اس بات سے انجان کہ حاشر بھی آج پاکستان آنے والا ہے، اپنے آپ میں مگن تھی کہ ایک دم سے اپنے ہاتھ کو کسی فولادی گرفت میں قید پاتے وہ تھمی، اور اگلے پل اسے لگا مانو کلب کی چھت اس کے سر پر آن گری ہوئی۔ اس کے مقابل کوئی اور نہیں، حاشر شاہ تھا جو اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے تاثرات نہال کے وجود سے تمام خون نچوڑ گئے تھے۔ رنگت زرد پڑی تھی۔ اوئے کون ہو تم؟ چھوڑو اسے۔ سبحان حاشر کو دیکھتے ان کے درمیان آتے حاشر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز میوزک کے سبب چیخا۔ حاشر نے دانت پر دانت جمائے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے پل سبحان کی دل خراش چیخیں قلب میں گونجتے ہر سو خاموشی پھیلا گئی۔ حاشر نے اپنا سر پوری قوت سے اس کی ناک پر دے مارا تھا۔ نہال اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ گئی۔ شوہر ہوں اس کا۔ حاشر پوری قوت سے دہاڑتے نہال کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے آگے بڑھا۔ سومیا نے سبحان کو اٹھایا جس کا منہ خون سے بھر چکا تھا۔ پلیز سمبڈی ہیلپ می۔ وہاں موجود لوگوں سے مدد مانگتے وہ سبحان کو لیے ہاسپٹل کی راہ گامزن ہوئی تھی۔ حاشر؟ نہال سے مشکل ہو رہا تھا حاشر کے قدموں کا ساتھ دینا، وہی دل خوف سے بند ہونے کے قریب تھا۔ کپکپاتی آواز میں وہ اسے پکار کی۔ حاشر نے پلٹتے اس کے بازو اپنی سخت گرفت میں جکڑے۔ ایک لفظ نہیں ابھی نہال شاہ، ایک لفظ بھی ادا مت کرنا ان لبوں سے، ورنہ باخدا تمام ضبط کھوتے میرا ہاتھ اٹھ جائے گا اور پھر میں روک نہیں کر پاؤں گا۔ وحشی درندے کی مانند وہ گرایا۔ نہال اپنی آنکھیں مینج گئی۔ یہ شخص آج اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ حاشر نے گاڑی کا دروازہ کھولے، اسے گاڑی میں بٹھاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چند ہی سیکنڈز میں اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ حاشر؟ وہ حویلی آتے بے دردی سے نہال کو صوفے کی جانب پھینک گیا۔ وہ سب جو حاشر کی آمد سے واقف تھے اور اس کے منتظر تھے، یہ منظر دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھتے اسے پکار گئے۔ حاشر کیا طریقہ آئیے؟ مصطفیٰ صاحب بیٹی کو یوں روتا بھلکتا دیکھ دہاڑے۔ مجھ سے مت پوچھو چاچو، اس سے پوچھے اس سے کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ رات کے اس پہر کسی کلب میں کیوں موجود تھی۔ پوچھیں اس سے کہ اس نے یہ نہ ہونے کے برابر لباس کس کی اجازت سے زیب تن کیا۔ پوچھے اس سے نہ کہ نامحرموں سے بھری محفل میں یہ اپنے بدن کی نمائش کرتے کسی رقاصہ کی طرح رقص کیوں کر رہی تھی۔ اس کی آواز انتہائی سرد تھی، جبکہ بلند اس قدر کے رات کے آخری پہر اس کی آوازیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔
سب حق دک سے نہال کی جانب دیکھنے لگے، جو پیرن آتے سیو لیس ٹاپ اور چست پینٹ میں ملبوس تھی۔ بال کھلے پشت کو ڈھانپے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لبوں پر گہرا سرخ رنگ تھا۔ یہ ان کی نہال تو نہ تھی، ان کی نہال تو سر سے چادر ڈھلکنے تک نہ دیتی تھی۔ میں نے اسے شہر پڑھنے بھیجا تھا، نہ کہ اپنی عزت نیلام کرنے۔ اس سے پوچھیں یہ پڑھائی حاصل کی ہے اس نے؟ اس طرح ڈاکٹر بنے گی؟ یہ اپنی آنکھوں سے اسے غیر مردوں کی باہوں میں جھولتے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ان کی گلیس نگاہیں اس کے وجود پر یوں گڑی ہوئی تھی مانو وہ نوچ کھانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس سے پوچھے اس سے رتی برابر احساس نہ ہوا کہ جو یہ کر رہی ہے وہ غلط ہے؟ وہ کہہ رہا تھا اور سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ نہال کا لباس ان سب باتوں پر سچ کی مہر لگا چکا تھا۔ ہاں، نہیں ہے مجھے احساس کسی بات کا، نہیں ہے۔ کب تک آخر، کب تک مجھ پر زندگی حرام کرتے رہو گے تم؟ کچھ غلط نہیں کر رہی تھی میں، اپنی زندگی جی رہی تھی۔ آزادی پر ہر ایک کا حق ہوتا ہے اور تم اسے یہ آزادی چھین نہیں سکتے۔ جب سے نکاح ہوا ہے تم نے اپنے آپ کو حاکم سمجھتے مجھ پر حکم چلایا ہے، باہر نہیں جانا، رات دیر تک باہر نہیں رہنا، موبائل نہیں چلانا، کسی سے دوستی نہیں کرنا۔ کیوں آخر؟ کیا میں انسان نہیں؟ کیا میرا مجھ پر کوئی حق نہیں؟ میں نے جو کیا نا، مجھے رتی برابر اس کا افسوس نہیں۔ تم نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی، ہر چیز پر پابندی عائد کر دے۔ کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے، محبت یہ نہیں ہوتی عاشر شاہ، محبت میں قیدی نہیں بنایا جاتا، محبوب کو آزادی بھی دی جاتی ہے۔ یہ اس کے الفاظ نہیں تھے، حویلی کا ہر فرد سمجھ گیا تھا کہ ان کی نہال کے بول نہیں، اسے ورگلایا گیا، اسے باغی بنایا گیا ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے محبت؟ یہ کہ تمہیں غیر مردوں کی باہوں میں جھولنے دوں، یہ کہ تمہیں غلط راہ پر چلتے جانے دوں۔ حق، آزادی، کون سی آزادی کی بات کر رہی ہوں نہال شاہ؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے شرمی، بے سیرتی ہے۔ تم پر حکم نہیں چلایا، تم پر پابندیاں عائد نہیں کی، تمہاری حفاظت کی میں نے۔ مرد ہوں، باہر ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، ہر ایک کی نیت پہچانتا ہوں میں۔ تمہاری معصومیت کوئی چھین نہ لے، تمہیں کوئی باغی نہ کر لے، اس بات سے ڈرتا تھا۔ اور دیکھو آج میرا ڈر حقیقت اور روپ دہاڑے میرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ تم نہیں بول رہی نہال، یہ ان لوگوں کی سکھائی گئی بولیاں ہیں۔ حاشر کی حیرت کے انتہا نہ تھی۔ نہال اس حد تک اس سے باغی ہو جائے گی، اسے امید نہ تھی۔ پہلو میں موجود دل کانچ کے مانند ٹوٹتے سینے میں بکھرا تھا اور تمام وجود اس کی ٹوٹی کیچیوں کے سبب زخمی ہوا تھا۔ یہ میں ہی بول رہی ہوں، تمہاری پابندیاں تو مجھے پہلے سے ہی ناگوار گزرتی تھی، نہ میں اس رشتے سے میری رضامندی شامل تھی، میں نے محض داجی کا حکم مانا تھا اور یہی میری غلطی تھی۔ مجھے اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس رشتے سے انکار کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں کچھ نہیں بدلا۔ مجھے طلاق دو، ابھی کے ابھی۔ ویسے بھی میرا لباس، میرا اس کلب میں ہونا مجھے بد کردار تو ثابت کر ہی گیا ہوگا۔ تم جیسے دقیانوسی سوچ رکھنے والے کی نظر میں تو ختم کرو اس رشتے کو۔ وہ سرتا پیر بدل گئی تھی، اپنے ہر الفاظ، ہر انداز سے وہ حاشر کو توڑتے اس کی محبت کی دھجیاں اڑا رہی تھی۔ داجی صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ مصطفیٰ صاحب اور افشا بیگم بیٹی کی حرکت کے سبب سر نہ اٹھا سکے۔ نہال کی رخصتی اسی وقت ہو رہی ہے داجی؟ چند ثانیے میں خاموشی کی نظر کرنے کے بعد وہ برف کی مانند سرد لہجے میں کہتے اس کی کلائی جکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نہال آنکھیں پھاڑے اس کی پشت کو تکتی سب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ اسی اثنا میں اسے اپنے کمرے میں لاتے دروازہ بند کرتے اسے بیڈ پر دھکا دے گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سمجھے تم؟ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، نہ میں اس رخصتی کو مانوں گی۔ بیڈ سے اٹھتے وہ بدحواسی کے عالم میں کہتے دروازے کی جانب بڑھے، جب حاشر اس کی کلائی جکڑ گیا۔ رخصتی ہو گئی ہے، تم مانو یا نہ مانو، اپنی من مانی کرتے تم مجھے میری ہی نظروں میں گرا چکی ہو کہ میں تم جیسی لڑکی سے محبت کی۔ سخت و سرد لہجے میں کہتے وہ اس کی کلائی پر گرفت سخت کر گیا۔ مجھ جیسی لڑکی؟ کیا مراد ہے تمہارے؟ نہال چیخی۔ تم جیسی لڑکی جس کی نظر میں اس کے محافظ کی حفاظت پابندیاں کہلائے، ایسی لڑکی جس کی نظر میں اس کے محرم کی محبت قید ہے، بوجھ ہے، ایسی لڑکی جو اپنے آپ کو اپنے محرم کی امانت نہ سمجھے اور یوں نازیبا لباس میں اپنی نمائش کرتی پھرے۔ کیوں تم ایک رقاصہ کی طرح ناچ رہی تھی؟ کیوں تم نے اپنے آپ کو نمائش کا سامان بنایا؟ کیوں تم نے میری امانت میں خیانت کی؟ کیوں تم میری عزت کو دو کوڑی کا کر گئی؟ وہ دبے دبے لہجے میں غوراتے ایک دم چیختے اسے بیڈ پر پٹک گیا۔
اب تمہیں معلوم ہوگا کہ شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج جب میں تمہارے وجود پر اپنی وحشت کے نشان داغوں گا تب تمہیں علم ہوگا کہ سر سے پاؤں تک تم میری ہو۔ میری غیرت نے جس طرح مجھ پر کوڑے برسائے نا، وہ ساری وحشت میں تم پر اتاروں گا۔ تب تمہیں علم ہوگا کہ میں کس تکلیف سے گزرا ہوں۔ اپنی شرٹ تن سے جدا کرتے وہ اس پر جھکتے وحشت ناک لہجے میں کہتے، اس کی سانسوں پر قابض آتے، اس کے مزاحمت مت کرتے ہاتھوں کو جکڑ گیا۔ نہال سانسوں کے لیے تڑپ اٹھی۔ اس کی ہر مزاحمت کا دم توڑتے وہ اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا، اور وہ بے بسی اس کی قربت برداشت کر رہی تھی۔ کیوں کیا نہال تم نے ایسا؟ کیوں تم نے میری محبت، میری وفا میرے منہ پر دے ماری؟ میں نے تمہاری ہر بات پر سر جھکا ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کی، پھر کیوں تم مجھ سے غداری کرتے اس وجود کو دنیا کی نظروں کے سامنے نمائش کا سامان بنا گئی، جس وجود کو چھوتی ہوائیں بھی مجھے چبھتی تھی؟ قربت کے انتہائی لمحات میں وہ نمزدہ آواز مجھ سے ڈھیروں شکوے کر رہا تھا، لیکن حال اس وقت اسے درندہ سمجھتے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ چکی تھی۔ اس کی نظر میں اس وقت سب غلط تھے اور وہ صحیح تھی۔ حاشر نے کہا تھا وہ وحشت اس کے وجود پر اتارے گا، لیکن اسے سختی سے چھو بھی نہ پایا تھا۔ اس لڑکی کو تکلیف دینے پر دل جو راضی نہ تھا، اس کے لمس میں نرمی شامل تھی، لیکن پھر بھی نہال کو اس کا لمس بچھو کی ڈنگ کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ہیلو سبحان، سبحان، میں نہال بات کر رہی ہوں۔ اس کی قربت حاصل کرتا وہ اب گہری نیند میں غرق تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ حاشر کے تمام آنسو جو قربت کے لمحات میں اس نے بہائے تھے، اس کی درد میں ڈوبی سرگوشیاں، وہ سب نظر انداز کر گئے تھے۔ حاشر کا فون اٹھایا، وہ سبحان کو کال ملاتا روتے ہوئے بولے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ سبحان، پلیز، یہ شخص درندہ ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے محرم کو درندہ سمجھے انسان کے روپ میں ایک درندے سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں نہال، تو اپنی لوکیشن بھیجو۔ ہاسپٹل میں بینڈیج کرواتا سبحان فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں تو لگا تھا کہ بنے بنائے تمام کھیل پر پانی پھر گیا، لیکن اب نہال کی کال ان کے لیے ایک نیا راستہ بنا گئی تھی۔ میں بھیج رہی ہوں، پلیز جلدی آؤ۔ نہال اپنی ہچکیاں ضبط کرتے کہتے اس کے نمبر پر لوکیشن سینڈ کرتے موبائل اپنے ہاتھ میں تھامتے واش روم سے باہر نکلی۔ نظر حاشر پر پڑی جو شرٹ لیس بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا نیند میں غرق تھا۔ نہال کے مطابق وہ اس کی مرضی کے بنا اس کے نزدیک آتے اپنے لیے ناپسندیدگی میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ سبحان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کہاں لے آئی ہو تم سبحان مجھے؟ سبحان حویلی کے پیچھے والی سڑک پر آ ٹھہرا تھا۔ اس کا فون آتے ہی نہال اپنے ہاتھ میں حاشر کا فون لیے نہایت احتیاط سے حویلی سے نکلتے اس کی گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ گاڑی کو ایک بنگلے کے باہر رکتا دیکھ وہ سوال گو ہوئی۔ اس نے سبحان سے کہا تو وہ اسے سومیا کے گھر چھوڑا ہے۔ آؤ تو صحیح، یہی سومیا کا گھر ہے، سبحان سنجیدگی سے کہتے گاڑی سے اترا۔ نہال بھی گاڑی سے اترتے اس کی تقلید میں آگے بڑھی۔ بنگلے کے اندر قدم رکھتی وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہاں بجتے گانے اور عورتوں کے لباس دیکھتے اسے پل نہ لگا تھا سمجھنے میں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی سبحان، میں جا رہی ہوں، تم مجھے غلط جگہ لے آئے ہو، گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہتے وہ پلٹنے لگی، جب سبحان اس کا ہاتھ جکڑے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ نہال کی چیخیں بے ساختہ تھی۔ یہی تو تمہاری اصل جگہ ہے، وہ دیکھو سومیا۔ سبحان نے گھر کے بیچوں بیچ لاتے اسے ایک عورت کے آگے دھکیلتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہال نے حیرت سے اس عورت کے پہلو میں بیٹھی سومیا کو دیکھا، جو اسے دیکھتے مسکرا دی، جبکہ وہ عورت جو ساڑی میں ملبوس ڈارک میک اپ کیے بالوں کا جوڑا باندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں خباثت لیے اس کی جانب دیکھے گی۔ تم جیسا بے وقوف انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا، جو اپنی محفوظ پناہگاہ چھوڑے اپنے ہی محرم سے ڈرتے خود کو جہنم کے حوالے کر گئی۔ ارے جسے تم قید سمجھی تھی وہ قید نہیں تھی، وہ تو محفوظ جا پناہ تھی۔ خوش قسمت تھی تم جو تمہیں حاشر جیسا شوہر ملا تھا، جو تمہاری حفاظت کے ساتھ ساتھ تمہیں اس دنیا سے بچاتا رہا تھا۔ دیکھو سب کو غور سے، انہی سب سے تو بچاتا رہا تھا وہ تمہیں۔ سبحان کا لہجہ تمسخر بھرا تھا۔ نہال کی آنکھوں پر بندی پٹی اترتی چلی گئی۔ اب جب حقیقت سامنے آئی تھی تو اپنا آپ گناہ گار لگ رہا تھا۔ تم سے محبت کرتا تھا وہ جانتا تھا اس دنیا میں بھرے درندوں کے بارے میں، اور تمہاری معصومیت بھی کہ تم بازانے کسی کی باتوں میں آ سکتی ہو، اور دیکھو تم ہمارے جال میں پھنستی چلی گئی۔
وہ تمہاری بھلائی کے لیے تم پر روک ٹوک لگاتا تھا۔ سبحان کہہ رہا تھا اور نہال کو اپنا آپ پستی کی گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ مال تو بڑا اچھا ہے سبحان، جتنی قیمت میں تجھ سے خریدا ہے نا اسے دوگنی قیمت کا فائدہ دے گا، بائی خباثے سے کہتے نہال کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کہا تھا نا کہ مال بے انتہا حسین ہے، اب مجھے میری رقم دو۔ سبحان ہنستے ہوئے کہتا اپنی رقم کا مطالبہ کر گیا۔ نہال نے بائی کا ہاتھ جھٹکتے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ حسین ہو غرور بنتا بھی ہے، بائی مسکراتے ہوئے کہتے پیسوں کی ایک موٹی گدی سبحان کی جانب اچھال کی۔ سبحان نے سومیوں کو اشارہ کیا، دونوں باہر کی جانب بڑھنے لگے۔ جو پولیس سائرن اور گولیوں کی آواز سنتے شور و گل سا مچا۔ زمین پر گری نہال مسکراتے ہوئے پلٹی۔ دل میں امید تھی کہ وہ شخص اسے بچانے آ جائے گا، اور وہ آ گیا تھا۔ آندھی طوفان بنے اندر داخل ہوتے حاشر کو دیکھتے وہ فرش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ اپنے لفظ لفظ پر ندامت میں مبتلا تھے۔ پولیس نے کسی کو بھاگنے کا موقع دیے بنا اپنی تحویل میں لے لیا، جبکہ حاشر کی سرخ نگاہوں کا مرکز نہال شاہ تھی، جو لرزتا بدن لیے اس کی جانب ندامت سے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے وہ حاشر تک آتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھی۔ معاف کر دیں، بھیگی مدھم آواز میں کہتے وہ مزید اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی۔ ہوش و حواس کھوتے وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ حاشر اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے اس ناپاک جگہ سے نکلتا چلا گیا۔ حاشر کے فون میں ٹریکر موجود تھا۔ آنکھ کھولنے پر نہال کو وہاں نہ پاتے وہ اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا، جو کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ نہال جہاں بھی گئی تھی اس کا موبائل ساتھ لے گئی تھی۔ حاشر نے موسیٰ سے رابطہ کرتے فوراً لوکیشن معلوم کی تھی۔ کب ختم ہوگی میری سزا؟ اپنا بھرا بھرا وجود سنبھالے وہ آئینے کے سامنے کھڑے حاشر کے جانب دیکھتے بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ 6 ماہ گزر گئے تو شخص کی بے رخی بے اعتنائی سہتے سہتے اب تو وہ تھکنے لگی تھی۔ کوکھ میں شخص کی اولاد پل رہی تھی، جس کے سبب ہی تو اس کا دھیان رکھتا تھا، ورنہ تو اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہ کرتا۔ فکر نہیں کرو، جلد تمہیں اس بوجھ سے آزاد کر دوں گا۔ ایک بار میری اولاد میرے ہاتھ میں آ جائے، جانتا ہوں یہ رشتہ ایک سزا ہے تمہارے نزدیک۔ اپنے بال ہاتھ سے سیٹ کرتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا، حتیٰ کہ اس کا دل کیا تو اسے خود میں بینچ لے۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ اسے معافی مانگتے اسے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اب تو حاشر کا پتھر دل بھی پگھل گیا تھا۔ اس کی گئی تمام حرکتیں اس قدر گہرا اثر چھوڑ گئی تھی کہ وہ اس سے خفا ہوتے پتھر بن گیا تھا۔ اب اس پتھر میں دراڑیں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ حاشر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ رشتہ میرے لیے اب سزا نہیں ہے۔ میں اپنی ہر حرکت پر لفظے پر پشیماں ہوں۔ میری سزا تو آپ کی بے رخی بے اعتنائی ہے۔ اتنا ہی مجھ سے تنگ ہے تو دعا کریں میں مر جاؤں، آپ کی اولاد آپ کو مل جائے، جس کی وجہ سے آپ میرا دھیان رکھتے ہیں، ورنہ تو اب ہم کلام بھی نہیں ہو مجھ سے۔ دعا کریں آپ کی اولاد کو دنیا میں لانے کے بعد مر جاؤں میں، تاکہ میری جان چھوٹ جائے اس اذیت سے، اور آپ کی بھی جان چھوٹ جائے اس بوجھ سے۔ وہ اب تھک چکی تھی، اس کا ضبط بکھر گیا تھا، مزید اس شخص کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ۔ حاشر کو لگا اس کا دل کسی نے پیروں تلے کچل دیا ہو۔ وہ فوراً پلٹتے اس کی جانب بڑھتے اس کے ڈھیلے وجود کو اپنی باہوں میں بینچ گیا۔ اس کی بات سنتے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس سے ناراض ہو سکتا تھا لیکن اس سے دوری نہیں سہ سکتا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو یار، معاف تو کب کا کر چکا ہوں میں، بس تمہارا منانے کا انداز بھا رہا تھا، اسی لیے تنگ کر رہا تھا۔ اس کے آنسو ہونٹوں سے چنتے گمگیر لہجے میں بولا، اور آپ کے اس تنگ کرنے میں مر جاتی حاشر۔ اس کا سہارا ملنا تھا کہ وہ ٹوٹ بکھر کر رو پڑی۔ ایسی باتیں کرتے تم میرا دل دہلا رہی ہو یار، تم سے دوری نہیں برداشت کر سکتا میں۔ تمہاری حرکتیں مجھے توڑ گئی تھی، لیکن ان 6 ماہ میں تمہاری محبت نے تمہاری ان تمام حرکتوں پر منو مٹی ڈال دی ہے۔ مجھے اب کچھ یاد ہے تو یہ کہ میری بیوی نہال شاہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ محبت سے بولا۔ نہال نے سو سو کرتے اپنے ناک اس کے کرتے سے صاف کی۔ ایک تو آپ کی بے رخی اور پھر یہ آپ کی اولاد، دونوں نے مجھے تنگ کیا ہے۔ وہ منہ بناتے اب اس سے شکایت کر رہی تھی، آنے دو ذرا اسے، روز مار کر بدلہ لوں گا میں اس سے تمہیں تنگ کرنے کا۔ حاشر نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اپنی
اولاد کو محسوس کیا۔ نہال سرخ پڑتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کے اب اتنا بھی تنگ نہیں کیا۔ ممتا فوراً تڑپ اٹھی تھی۔ حاشر مسکرا گیا۔ 6 مہینے اگر وہ تڑپ رہی تھی تو وہ بھی اس سے سرد رویہ اپناتے تڑپ رہا تھا، اور اب دونوں کو راحت ملی تھی۔ جہاں نہال جان گئی تھی کہ اصل محافظ شوہر ہوتا ہے اور گھر کی چار دیواری محفوظ بنا گا۔ دنیا کی تمام رگینیاں ایک مکروہ خوبصورت جال تھی جن کی خوبصورتی سے لوگ قائل ہوتے، یہ جال میں پھنستے گہرے اندھیرے کنبے میں گرتے چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہی حاشر شاہ اپنی بیوی کے ہر خواب کو پورا کرنے کا ارادہ کیے اپنے ہر عمل میں محبت شامل کر چکا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔